اوکے جی کلاس، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی زکوٰۃ کے چند اصول، اور اس میں آتا ہے جی زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ مال زکوٰۃ کا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو بتائیں نا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ زکوٰۃ کے ہیں، تو بعض اوقات وہ ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ بتانا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ ویسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ایک بھرم قائم رہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا نفاذ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بنے۔ اچھا، اب جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکامات ہیں، زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو۔ کب فرض ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو، لکھ لیں۔ اس کے تفصیلی احکامات آئے ہیں 8 ہجری کو۔ اس کے تفصیلی احکامات قرآن مجید میں جو آتے ہیں وہ آئے ہیں 8 ہجری کو، اور اس کی امپلیمنٹیشن یعنی اس کو مکمل نافذ کب کیا گیا زکوٰۃ کو اسلامی ریاست میں؟ 9 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں میں کل پوچھوں گی۔ زکوٰۃ فرض 2 ہجری کی ہے، 8 ہجری کو اس کے تفصیلی احکامات آئے ہیں، 9 ہجری کو اس کو مکمل نافذ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا زکوٰۃ کا ٹاپک، کلیئر ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی حج کے اوپر۔ حج کا جو ٹاپک ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی لفظی معنی کیا ہے۔ تو اس کے لفظی معنی ہے کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ اس کے بعد ہے جی اصطلاحی مفہوم۔ میم لغوی معنی بتائیے گا ایک بار پھر۔ اچھا جی، حج کے لفظی معنی ہے کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی میں آتا ہے کہ ذی الحج کی، میں اب اصطلاحی معنی لکھوانے لگی ہوں، ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں متعین طریقہ کار پر، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں خاص طریقہ کار پر خانہ کعبہ کی زیارت اور دوسرے اعمال کا، مس دوبارہ بولے۔ چلے میں دوبارہ بول دیتی ہوں، ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں ایک خاص طریقہ کار پر خانہ کعبہ کی زیارت یس مس لکھ لی ہے۔ اور دوسرے اعمال کا شرعی طور پر بجا لانے کا نام حج ہے۔ مس شرعی طور کے آگے کیا میم تھا؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ شرعی طور پر بجا لانے کا نام حج ہے۔ شرعی طور پہ اس میں شرعی جو معاملات آ جائیں گے یا دوسرے اعمال، اس میں مناسک حج آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میم ہو گیا میم۔ ہو گیا نا؟ ویری گڈ۔ کل میں آپ سے یہی سوال کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو آپ کی بک میں ہے، ایز یو کین سی دا پکچر آن یور موبائل فونس یا آن یور لیپ ٹاپس،
تو یہ ہے کہ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بخوبی ہوتا ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں جب کیونکہ ابھی ہم نے لغوی اور اصطلاحی میں فہم کیا ہے، اس کے بعد ہم کریں گے حج کی اہمیت قرآن کے تناظر میں. یہ پوائنٹ یہاں پہ اوپر مینشن کر لیں اپنی بک کے اوپر، قرآن کے تناظر میں اس کی اہمیت. مس کہاں پہ؟ جہاں پہ حج کا ٹاپک مینشن فرسٹ ہے نا، آیت لکھیے یہاں پہ. جی جی اوکے میم. یہ قرآن کے تناظر میں اہمیت ہے اس کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے. اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف رات چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پر پرواہ بولے نہیں. جی آہستہ آہستہ بولے. اوکے جی. اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف رات چلنے کی، اور جو نہ مانتے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی. یہ لفظی ترجمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ جامعہ عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے. اس کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچایا مقصود ہے. اور ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے بیٹا، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کو اہمیت حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میم یہاں پہ لکھتے ہیں حدیث کی تناظر میں. جی حدیث کے تناظر میں. شاباش. پہلا ہے قرآن کے تناظر میں، پھر ہے جی حدیث کے تناظر میں. اچھا جی، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور اس دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، یعنی ہر طرح کے جھوٹ، مکاری، دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ظاہر سی بات ہے جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے بیٹا، وہ ہر طرح کے جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک مثال دی گئی ہے کہ جو انسان حج کر لیتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اس دنیا میں آیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو دنیا میں ہی پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کی کرم کی دلیل ہے، وہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا یہ میں بتاتی چلوں کہ بعض اوقات تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ٹھیک ہے. تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حدیث میں کچھ قبولیت کی جو ہے صورتیں بیان کی گئی ہیں. کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کنڈیشنز میں دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی بندے کے لیے ایک صحیح وقت کا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ دعا قبول ہونی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے سٹور کر لی جاتی ہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی مسلمان کی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی نگاہ پڑتی ہے، وہ اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ حج کی سب سے پہلے اب ہو گیا لغوی، اب کلاس حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہو گئے، قرآن کے تناظر میں ہو گیا، حدیث کے تناظر میں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے نیکسٹ جو ہائیڈنگ دینی ہے، جو نیکسٹ وہ ہے جی حج کی تہذیبی اہمیت. حج کی
तहजीबी अहमियत, तो इसमें सबसे पहले है कि माशरती फ़वाइद देखेंगे हम, फिर उसके बाद माशी फ़वाइद देखेंगे। हज के माशरती फ़वाइद क्या है? राइट करना है या फिर बुक में ही है लिखा? नहीं, आप नोट डाउन करो, मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर करूँगी। नोट्स भी मैं इसके शेयर कर दूँगी आपको, लेकिन अभी आप फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करो। मिस दोबारा बोलिएगा प्लीज। हज की तहजीबी अहमियत, इसमें सबसे पहले हम माशरती फ़वाइद को पढ़ेंगे। ठीक है, माशरती फ़वाइद, हज करने के माशरे पे क्या असरात होते हैं, क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रही हूँ, इसको मेंशन कर लें। सादा ज़िंदगी, मसावात और मोहब्बत। सबसे पहले जो इसका दोबारा माशरती बोलिएगा। जी मैं दोबारा बोल देती हूँ। सादा जिंदगी, ये हम माशरती फ़वाइद लिख रहे हैं इसके हज के। मसावात, एक मिनट ही रह गया लेक्चर को, एक मिनट रह और गया। ईमान, एक बेटा आपको बहुत खुशी हो रही है लेक्चर खत्म होने की। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने माइक अनम्यूट कर लें और जो क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के हवाले से आप कर सकते हैं। मैम मैंने आपसे ये क्वेश्चन करने के, जिस तरह आपने बताया कि हदीस के तनाजुर में भी हमने लिखना है, तो हम इस हदीस के अलावा कोई भी हदीस ऐड कर सकते हैं कर सकते हैं हज के बिल्कुल, हवाले से? लेकिन वो ऑथेंटिक हदीस होनी चाहिए। ओके मैम। इसकी तहजीबी अहमियत बताइए, माशरती फ़वाइद, इनके जो सादा पॉइंट मोहब्बत, बस यही राइट ये करना है मैं इसमें? इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगी, ये कल पढ़ाऊंगी मैं। मैम मैंने आपसे पूछना था कि आपने कहा है कि हमने पहले चेक करना होता है कि वो ज़कात हम किसको दे रहे हैं, मतलब वो गरीब भी है कि गरीब नहीं है। मतलब हमें ना पता लगे कि वो गरीब नहीं है और हम उसे दे देते हैं ज़कात, तो वो ज़कात के ज़िम्मे में ही आएगी? वो देखिए यहाँ पे क्योंकि दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है आपका एक्शन और एक होती है आपकी इंटेंशन। आपके हर एक्शन के पीछे आपकी इंटेंशन होती है और अल्लाह ताला आपकी हमेशा इंटेंशन यानी आपकी नीयत को देखते हैं कि आपने किस नीयत से कोई काम किया है। ठीक है मैम असाइनमेंट बनानी है। जी, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, और कल मैंने बेटा मैम आपको बताइए। मैम आपने ये कुरानी तर्जुमा है, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है और उन हज को फजूर से बाज रहता है तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो ये सगीरा दोनों गुनाह माफ हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ओके मैम। जी बेटा बिल्कुल माफ हो जाते हैं, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे वो इंसान हो जाता है जिससे अभी अभी नया नया दुनिया में आया है। इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सबको हज करना नसीब करें और अपने टीचर के लिए भी दुआ लाजमी किया करें हर नमाज के बाद। मैम असाइनमेंट का बता दें, आपने क्या बताया असाइनमेंट का कल? मरियम मैंने कल क्या असाइनमेंट दी थी बेटा?